عزیز طلباء، ہم جو سوال اب اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈفرینٹ تھیوریز ان رسپیکٹ آف پنشمنٹس. پنشمنٹ قانون میں کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس حوالے سے مختلف تھیوریز کیا ہیں. ان تھیوریز کو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھنی کہ پنشمنٹ ہے کیا. پنشمنٹ بیسیکلی جب ایک رانگ ڈوور، ایک کرمنل ایک افینس جو ہے کمٹ کرتا ہے تو اس کی رانگ ڈوئنگ، اس کی افینس کی سزا جو ہے اسے بطور قرض کے لوٹائی جاتی ہے. جو اس نے یعنی ڈیبٹ دینا ہے وہ اسے بیک لاگ اسے دیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ ملی. قانون میں کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے تو جرم کے مطابق جو ہے اسے سزا ملتی ہے. اس حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں. جورسٹ دنیا کے انہوں نے مختلف جو ہے اوپینینز دی ہیں کہ پنشمنٹ کو کس طرح سے ہونا چاہیے. مختلف نقطہ نظر ہیں اور مختلف سکول آف تھاٹس ہیں. سب سے پہلے جو ہے ڈٹرینٹ تھیوری ہے. کہتے ہیں پنشمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں جرائم کے لیے ڈٹرینس کے طور پر کام کرے. ڈٹرینس کہتے ہیں روکنے کے لیے. اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیر ہمارے پاس ویپنز ہیں، ہمارے نیوکس جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہیں، یہ ڈٹرینس کے طور پر ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ہمارے کوئی افینسو جو ہے ایمز نہیں ہیں، ہم پریمپٹیو اسٹرائک نہیں کرنا چاہتے، اقدامی جو ہے کہ ہم کسی ملک کے اوپر یہ ایٹم بم گرانا نہیں چاہتے، لیکن کس لیے ہیں، اپنے دفاع کے لیے ڈٹرینس کے طور پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جو ہے ہمیں کمزور نہ سمجھے، ہمارے دفاع کو کمزور نہ سمجھے. تو ڈٹرینس سے مراد کیا ہے، کسی چیز کو روکنے کے لیے، مزاحمت کے لیے جو ہے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا. ڈٹرینٹ تھیوری یعنی ایسی تھیوری جس میں سزا اس طور پر دی جائے گی کہ جرم جو ہے وہ رک جائے، جرم اس سزا کی وجہ سے مزید پھیلے نہ اور جرم کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہ، اسے انکریجمنٹ نہ ملے. یہ ڈٹرینٹ تھیوری ہے. یہ ساری تھیوریز جو ہے یہ ڈیل کرتی ہیں جسٹس سسٹم سے، کہ جسٹس سسٹم کا ایک پرپز اور ایم ہے کہ لا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوڈ بی ڈن، انصاف ہونا چاہیے. اور یہ دنیا کے ہر ملک کے قانون میں ہے کہ جسٹس جو ہے ایکسپیڈیشیس اور چیپ جو ہے پروویژن آف جسٹس از بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پرسن. ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اسے سستا، معیاری اور تیز انصاف ملے. یہ کوئی جسٹس میں ڈیلے ہوگی تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. جسٹس ڈیلیڈ از اے جسٹس ڈینائڈ، یعنی اگر انصاف میں تاخیر انصاف نہ ہونے کے مترادف اس کو کہا گیا ہے. تو یہ بیسک جب رائٹ ہے اور انصاف تو سماج میں پراسپیرٹی کے لیے ضروری ہے. جن ممالک میں، جن قوموں میں انصاف پریویل کرتا ہے، جوڈیشل سسٹم اچھا ہے، جسٹس سسٹم جو ہے بہترین ہے، وہاں پہ ترقی بہت زیادہ ہے. UN کا جو ایک انڈیکس ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ان ممالک کا زیادہ ہے، یعنی انسانی ترقی کا اشاریہ ان ممالک کا زیادہ ہے جن ممالک میں جسٹس سسٹم جو ہے بہترین ہے، ایکسیلنٹ ہے، شاندار ہے، ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ادر سوسائٹیز بیٹر ویز میں. تو یہ ڈٹرینٹ تھیوری، اس کا مین تھیم، مین پرپز یہ ہے کہ سزا اس طور پر ہونی چاہیے کہ یہ جرائم کے لیے جو ہے ڈٹرینس کے طور پر کام کرے. پریونٹیو تھیوری، پریونشن از بیٹر دین کیور. کامن آپ نے پرورب پڑھا ہوگا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ پریونٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یعنی اگر کوئی مرڈر کرتا ہے تو جو اساسی نیٹر ہے، جس نے اساسی نیشن کی ہے، اس کو مرڈرر کو اس میں ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اسے ڈیتھ سینٹنس دی جاتی ہے. کوئی اور جرم کرتا ہے اسے ایگزائل کر دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے. یہ پریونٹیو تھیوری ہے کہ جرم کو روکنا ہے، روکنے کے لیے سزائیں دینی ہیں. ہر تھیوری کا پھر آگے اینٹی تھیسس بھی ہے. یہ تھیوریاں ہیں، ان کے مخالفین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان تھیوریز میں فلاں لیکیوناز ہیں. تیسری ہے ریفارمیٹیو تھیوری.
کچھ جورسٹ کی یہ اوپینین ہے، دے ہیو اوپائنڈ دیٹ بیسک پرپز آف پنشمنٹ از ٹو ریفارم دی افینڈرز اور کرمنلز، کہ ان کو ریفارم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹرنٹ تھیوری ہے، پریونٹیو تھیوری خاص طور پر، جس میں سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اس سے کرمنل ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں اور فیروشیس ہو جاتے ہیں، خونخوار بن جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور جرائم میں وہ زیادہ جو ہے پختہ ہو کے بڑے لیول کے جو ہے مزید جرائم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ان تھیوریز کی بجائے، ان طریقہ کار کی بجائے ریفارمیشن کا طریقہ اختیار کیا جائے، اصلاح کا طریقہ، تو جو جرائم کی کنی کی جا سکتی ہے، جرائم کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں کئی ممالک میں اس طریقے کو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ جیلوں میں، یعنی جیلیں ان کی جو ہے تربیت گاہیں ہیں، اصلاح گاہیں ہیں، وہاں پہ ریفارمیشن کی جاتی ہے، انہیں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہے، لیکن کچھ ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ایز اے ہول کنسیپٹ یا ایز اے ہول پریکٹیکل جو ہے، جو صورتحال یہ ہے کہ جو جیل میں جاتا ہے وہ عموماً جو ہے جرائم چھوڑتا نہیں ہے، وہ جرائم میں مزید پختہ ہو کے آتا ہے۔ اگر چھوٹے لیول کا کرمنل ہے تو بڑے لیول کا کرمنل بن کے آتا ہے۔ تو یہ ریفارمیٹیو تھیوری کہتی ہے کہ نہیں، سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے ریفارمیشن کے لیے، جبکہ اس کے ناقدین جو ہیں، کریٹکس کہتے ہیں کہ ریفارمیشن سے جو ہے کام نہیں بنتا جب تک سخت سزائیں نہ دی جائیں، پیونیٹیو سزائیں نہ دی جائیں، تادیبی سزائیں نہ دی جائیں، جن سے وہ مجرم جو ہے کرمنل خوف زدہ ہو، انٹیمیڈیٹ ہو، اور انٹیمیڈیشن سے وہ آئندہ ایسے کرائم کو کمٹ نہ کرے، اس کا ارتکاب نہ کرے۔ نیکسٹ ہے ریٹریبیوٹیو تھیوری۔ ریٹریبیوشن کہتے ہیں انتقام کو، یعنی جب ایک آدمی کرائم کرتا ہے تو کرائم سے دوسرے آدمی میں ریٹریبیوشن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے بھی ایسی زیادتی کرنی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ریٹریبیوشن تھیوری کہتی ہے کہ کرمنل کو سزا جو ہے ریٹریبیوشن کے طور پر دینی چاہیے۔ کچھ چیزیں اس میں ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے الانف بالانفی، الاذن بالاذنی، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، کہ جو جس طرح کا جو ہے جرم کرتا ہے اس کو سزا بھی ویسی ہونی چاہیے۔ تو اس کے جو ناقدین ہیں ریٹریبیوٹیو تھیوری کے، وہ کہتے ہیں کہ انتقامی جو ہے جو ایموشنز ہیں، ان سے جرائم کی بے کنی نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کی اپنی رائے ہے۔ کمپنسیٹری تھیوری، کمپنسیٹری تھیوری، کمپنسیشن کہتے ہیں تلافی کرنا۔ اس تھیوری کے مطابق کرمنل نے جو نقصان پہنچایا ہے، ڈیمیج کیا ہے کسی شخص کے باڈی پارٹ کو، اس کی پراپرٹی کو، تو سزا کے طور پر اس کی کمپنسیشن جو ہے اسے دلوائی جائے کرمنل سے۔ تو کمپنسیٹری تھیوری تلافی کے حوالے سے ڈیل کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیننسیٹری تھیوری، ڈیننسیشن کر دینا، کسی چیز کو جو ہے یعنی بالکل ختم کر دینا، اس کو مٹا دینا۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ جرائم کو جو ہے مٹانا چاہیے، اس کے لیے جو ہے سزا ایسی دینی چاہیے جس سے جرائم دوبارہ پنپ نہ سکیں۔ ایکسپیٹیو تھیوری، یہ تھیوری بھی بیسیکلی جرائم کو جو ہے سزا دینے کے حوالے سے ہے، کہ اس میں مختلف ویز سے جرائم کی جو ہے روک تھام وہ کرنے کا ایک میکنزم وہ دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے یوٹیلیٹیرین تھیوری۔ یوٹیلیٹی کہتے ہیں افادیت کو، فائدے کو۔ یوٹیلیٹیرین تھیوری کہتے ہیں کہ افادیت والی تھیوری، افادیت والا نظریہ، اس تھیوری کے مطابق سزا اس طور پر دینی چاہیے جس سے سماج میں فائدہ حاصل ہو، یعنی ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے جس سے سماج میں نقصان ہو۔ کئی ممالک میں اس کو اپلیکیبل کیا گیا ہے، خاص طور پر ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے۔ ان کے ہاں جو کرائم کرتے ہیں کرمنل کو وہ دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں اور ان سے سخت جانی مشقت والے جو ہے کام کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے یعنی سزا دے رہے ہیں اور سزا سے ان کی جو سماج ہے، ان کی جو سوسائٹی ہے، اسے فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ مختلف تھیوریز ہیں۔ ان تھیوریز میں مختلف ویو آف پوائنٹس جو ہے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری
آل آف دیس ڈیلز ود پنشمنٹس، لیکن مختلف وے سے، مختلف موڈ سے، مختلف جو ہے اوپینینز کے ساتھ۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ پنشمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ جرائم جو ہے آگے پھیلے نہ۔ جو بھی لا کو ویلیٹ کرتا ہے، رانگ ڈوئنگ کرتا ہے، کرائم کمٹ کرتا ہے، تو لا کیا کہتا ہے؟ لا انفورسز پنشمنٹ اگینسٹ دیٹ کرائم، اگینسٹ دیٹ offense یا اگینسٹ دیٹ رانگ ڈوئنگ۔ وہ پنشمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ یہ لا کا بیسک مقصد ہے کہ ہمارے انصاف کا، عدالتوں کا بیسک مقصد جو انصاف کی فراہمی ہے، اور اسی کو ہمارے مذہب میں بھی فوقیت دی گئی ہے قرآن مجید میں کہ اعدلوا اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ترین ہے۔ یعنی کرکس آف میٹر کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں تقوی ہے۔ عدل جو ہے اس کو تقوی کے قریب ترین کہا گیا کہ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ متقی بنے۔ روزے کس لیے رکھنے؟ متقی بنے۔ زکوٰۃ کس لیے دینی ہے؟ متقی بنے۔ اور عدل کو بھی تقوی کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ انصاف جو ہے، عدل، اس کو جو ہے ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ عدل کا معاشرہ جو ہے ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، انسانیت کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو انصاف کے حوالے سے کہ جرائم کی بے کنی ہو، یہ مختلف تھیوریز ہیں۔ ان تھیوریز کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یہ دوسرے پیپر میں بھی آتی ہیں، آپ وہاں پی پی سی میں بھی پڑھیں گے اس کو، یہ تھیوریز وہاں بھی دی گئی ہیں، اس پیپر میں بھی ہیں۔ تو یہ تھیوریز جو ہے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہیں، پریکٹیکلی بھی آپ کو جورسپروڈنس کے حوالے سے، قانون کی تفہیم کے حوالے سے، قانون کو سمجھنے کے حوالے سے ان تھیوریز کو جو ہے گو تھرو کر لیں۔ اس سے آپ کا وین بھی براڈر ہوگا اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، تفہیم بھی ہو جائے گی، سمجھ بھی آ جائے گی کہ سزائیں کیوں دی جاتی ہیں اور سزاؤں میں کون سا طریقہ بہتر ہے۔ ہر معاشرے کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور مختلف ایٹماسفیئر ہوتا ہے، تو سزائیں بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ تجربات سے، حالات و واقعات سے یہ ہمیشہ یہ ثابت ہوئی ہیں کہ وہ سزائیں جو ہے جرائم کی بے کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ باقی تھیوریز مختلف ہیں، تجربات بھی ہو رہے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ اپنی سوچ بساط کے مطابق جو ہے مختلف طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ تو اس سوال کو بھی آپ نے اچھی طرح فوکس کرنا ہے۔